قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں جگہ جگہ توحید کے بعد، اللہ رب العالمین کے حق کے بعد، عبادت کے بعد، شرک سے روکنے کے بعد اللہ تعالیٰ والدین کے حق کا ذکر کرتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ نے تم پر سب سے پہلے تو شرک حرام کیا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے حق میں خلل پڑتا ہے۔ اس سے اللہ کے ساتھ اوروں کو عبادت میں شریک کر دیا جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ یہ خالق کے حق میں خلل ڈالا گیا ہے، یا خالق کے حق کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بعض آیات میں تو اللہ رب العالمین نے جب فرمایا کہ دیکھو میں نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں، تمہیں میرا حق ادا کرنا چاہیے، تمہیں میرا شکر ادا کرنا چاہیے، تو اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کے والدین نے اس کو بڑی جان ماری ہے، والدہ نے اسے بطور حمل وہ اتنی دیر اٹھا کے رکھا اپنے پیٹ میں، اور پھر اسے دودھ پلایا 2 سال۔ تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ انشکر لی ولی والدیک، تمہیں میرا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا ذکر کیا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنا اہم ہے۔ اور جو ان دونوں حقوق میں خلل ڈالے گا، کمی کوتاہی کرے گا، اللہ کے حق میں اور والدین کے حق میں، اللہ کے شکر میں اور والدین کے شکر میں، تو فرمایا الی المصیر، میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تم سے سمجھ لوں گا۔ تو سب سے بڑا حق اللہ کے حق کے بعد انسانوں میں سے، عام مخلوق میں سے، وہ والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہماری جنت اور جہنم قرار دیا ہے، والدہ کے قدموں میں جنت رکھ دی، والد کو جنت کا دروازہ قرار دیا۔ بندہ راضی کرے تو جنت میں داخل ہو جائے، اگر ناراض کرے تو جنت سے محروم ہو کر جہنم میں داخل ہو جائے، والعیاذ باللہ۔